اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا گو ہوں مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ رکھے۔ مالک بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ مالک زندگی کے آخری سانس تک عقیدہ حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہجکی ہو دعا پہ نام علی جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ حج و زیارات نصیب فرمائے۔ ہماری آخری حجت کا ظہور جلد فرمائے۔ دعائے قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ ادھر والے صاحبان، قرآن مجید کی آیت وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیج دیا اپنے نبی کو دین حق دے کر تاکہ میرا دین سب دینوں پر غالب آ جائے۔ واللہ کارہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکوں کو اچھی نہ لگے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا دین سب دینوں پر غالب آ جائے، اور اپنے دین کو غالب کروانے کے لیے اس نے 1,24,000 ہادی 1,24,000 رہبر دنیا میں بھیجے۔ پہلے ہادی حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے، انہوں نے لوگوں کو رہنے کا طریقہ بتایا لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد جناب شیش نے لوگوں کو کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد جناب نوح نے کشتی نجات دلائی لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد عیسیٰ نے سولی پر ڈٹ کر لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ دین ڈھونڈ رہا تھا کہاں پہ مجھے کوئی میرا وارث ملے، کہاں پہ کوئی مجھے میرا وارث ملے۔ آخرکار اس نبی کو بھیجا گیا جس کے لیے تمام نبیوں کو بھیجا گیا تھا۔ آکے رسالت انبیاء نے محمد مصطفیٰ نے ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی عید کو رکھا لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ پھر احد کے جلوے، پھر بدر کی خاموشی، پھر خندق کی جنگ لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ آخرکار نبی نے پلانوں کا منبر بنا کے اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ادھر جبرائیل جلدی کے ساتھ نازل ہوئے، محمد کے قدموں پہ پرواز کیے اور کہا خدا کہہ رہا ہے آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئی۔ تب پتا چلا جو دین شفیع اللہ پہ مکمل نہیں ہوتا علی ولی اللہ پہ۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ حسین استطاع فرمائے حیدری آباد و شاد رہے، بادشاہ حسین استطاع فرمائے۔ بسم اللہ۔ اب خدا نے دین مکمل ہونے کی سند غدیر سے پہلے نہیں دی، دین مکمل ہوا ہے علی مولا کی ولایت کے صدقے۔ اب چپ رہو یا بول پڑو یا گھر جا کے سوچنا، جب محمد کا دین علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں، تیری میری عبادت علی کے بغیر کیسے مکمل ہے؟ بادشاہ امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، ولید یزید سے لکھ دے انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا میں اس جیسے کی بیعت کیسے کروں؟ امام حسین علیہ السلام کا تاریخ سا جملہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ امام نے کہا مجھ جیسا
اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے بھی کئی اور تھے، اور جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس جیسے بھی کئی اور تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ تھا، اور جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ پہ اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ شیطان کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین بیعت کر دیتے تو کل کو مورخ سے نہ لکھتا کہ حسین نے جدید کی بیعت کی، مورخ سے لکھتا حسین نے بھی بیعت کر لی تھی، علی نے بھی بیعت کر لی تھی، نبی نے بھی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی کر لی تھی، آدم نے شیطان کی کر لی تھی۔ امام نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے مقدر کا ہاتھ۔ صرف ایک حملہ جناب عباس کا پڑھنے لگا ہوں، لیکن سرکار عباس کی مدحت پڑھنے سے پہلے میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ عباس سنا سکے۔ سرکار عباس کو سنانے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا 14 کا فرمان ہونا چاہیے۔ 10 ربیع الاول صفین کا میدان، کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی نالین پر سورج نے سجدہ کیا۔ علی شہنشاہ نے ایک نظر سفیانی لشکر کی طرف دیکھا، ایک نظر اپنے اور محمد مصطفیٰ کے مشترکہ بیٹوں کی طرف دیکھا۔ علی شہنشاہ کی آواز آئی آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ یہ سن کے 7 قدم حسن آگے بڑھے، 5 قدم حسین آگے بڑھے، بابا ہمیں اجازت دے۔ امام نے ماتھا چوم کر کہا میرے بیٹو تم نے اعلان سنا ہے سمجھا نہیں؟ میں نے کہا میرا کون سا بیٹا؟ آواز آئی بابا ہم تیرے نوکر نہیں۔ فرمایا میدان مباہلہ سے میں نے تمہیں نبی کو عطا کر دیا ہے، اور علی جو چیز عطا کر دے وہ واپس نہیں لیتا۔ یہ سن کے علی کے 16 بیٹے آگے بڑھے، محمد بن علی آگے بڑھے، جعفر بن علی آگے بڑھے۔ آواز آئی اون 1.5 لاکھ کا لشکر ہے میری آنکھوں کے سامنے، 1.5 لاکھ کے لشکر کو قتل کرنے کے لیے تجھے کتنا وقت چاہیے؟ آواز آئی بابا 1.5 لاکھ لشکر کے لیے مجھے 1,500 کی فوج دے دے، گھوڑا اپنا دے دے، تلوار اپنی دے دے۔ آواز آئی 1,500 کی فوج دوں گا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار اپنی دوں گا، لیکن 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے کتنا وقت چاہیے؟ آواز آئی بابا مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مغرب فجر کی نماز آپ پڑھا چکے، مغرب پیر کی نماز پڑھا کر آپ فارغ ہو گئے، میں 1.5 لاکھ کو ختم کر کے آپ کے قدموں پہ سجدہ نہ کروں، مجھے علی کا لعن نہ کہنا۔ آواز آئی تیری جرت کو سلام، لیکن مغرب بہن کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، مغرب بہن کو دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ یہ سن کے علی کا دوسرا بیٹا آگے بڑھا، لیکن کہتے ہیں بابا اور نے مغرب تک کا وقت مانگا، 1,500 کی فوج مانگی، مجھے 1,000 کی فوج دے دے، گھوڑا اپنا دے دے، تلوار اپنی دے دے۔ آواز آئی 1,000 کی فوج دوں گا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار اپنی دوں گا، لیکن 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے کتنا وقت چاہیے؟ آواز آئی بابا اور نے مغرب بہن کا مانگا، مجھے عصر تک کا وقت دے، میں آپ کے قدموں پہ سجدہ کروں گا۔ آواز آئی تیری جرت کو بھی سلام، لیکن عصر کو بھی دیر ہے علی کو جلدی ہے، عصر کو بھی دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ علی کے بیٹے قدم پیچھے کر رہے تھے، عباس قدم بڑھا رہے تھے، عباس قدم بڑھا کر بابا کے سامنے آئے، لیکن کہتے ہیں اس نے 1,500 مانگا، اس نے 1,000 مانگا، گھوڑا تیرا مانگا، تلوار تیری مانگی، نہ مجھے آپ کا 1,500 چاہیے، نہ مجھے آپ کا 1,000 چاہیے، نہ مجھے تلوار آپ کی چاہیے، نہ مجھے گھوڑا آپ کا چاہیے۔ آواز یہ بات چاہیے کیا؟ آواز بس مرضی تیری ہو اجازت حسین کی ہو، مرضی تیری ہو اجازت حسین کی ہو۔ آواز مرضی میری ہوگی اجازت حسین کی ہوگی، لیکن 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے کتنا وقت چاہیے؟ آواز بابا تو مجھے ہونٹ گھوڑے پر سوار کروا، میں تیرے دشمنوں پر اس طرح حملہ کروں جس طرح شیر بکریوں کے گول پہ حملہ کرتا ہے۔ بابا میں تیرے دشمن کا پہلا سر اڑاؤں گا، میں کل پہ لشکر کو چیرتا ہوا آخری منکر تک چلا جاؤں گا۔ بابا مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیرے پہلے منکر کا سر زمین پر آنے سے پہلے میں اگلی کی گردن نہ اڑاؤں، مجھے عباس نہ کہنا۔ بادشاہ حسین سے عطا فرمائے۔ 4 شعبان کو سرکار عباس دنیا میں آ گئے، بڑے ناز سے پالا تھا سیدوں نے عباس کو، بڑے پیار سے پالا تھا بہنوں نے عباس کو۔ چلو ماتمیوں کے رونے کے لیے جملہ پڑھتا ہوں، بہنوں نے وقت مقرر کیا ہوا تھا، عشاء تک عباس تو اٹھائے گی، اس کے بعد عباس کو میں اٹھاؤں گی،
عباس نے چلنا شروع کیا، پہلی بار ماں کے سامنے آئے، اور یہ عباس کہاں تھا؟ اماں بہنوں کے گھر۔ بی بی نے کہا عباس کون بہنیں؟ دیکھے کہتے ہیں اماں زینب بہن، اماں کلثوم بہن۔ یوں بی بی نے شانوں سے پکڑ کر کہا تو چھوٹا تھا میں چپ رہی، وہ بابا کے سامنے کبھی نہیں گئی، انہوں نے قرآن کے علاوہ اٹھایا کچھ نہیں۔ عباس تو کنیز کا بیٹا، وہ سردار کی بیٹی۔ آواز اماں اب نہیں جاؤں گا۔ ساری رات سرکار عباس بی بی کی حویلی میں نہیں آئی۔ جب تہجد کی نماز سے فارغ ہوئی نا، علی کی نمازی بیٹی دیکھیں کہتی ہے کلثوم جلدی کر برقع لے کر آ، میرا جگر کانپ رہا ہے۔ وہ آج ساری رات عباس میرے گھر میں نہیں آیا۔ پہلا قدم بی بی کا سرکار عباس کی حویلی میں آیا۔ بی بی نے آواز دی عباس، جلدی سے دوڑ کر آیا، دور رک گیا۔ بی بی نے کہا عباس عباس عباس، دیکھیں کہتے ہیں جی آقا رادی، جی مرشد رادی۔ آواز عباس مجھے بہن کہے، اور تو مجھے بہن کہتا تھا۔ آواز مجھے نہیں پتا تھا، اور میں کنیز کا بیٹا، تو سردار